مزاج سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ مجھے شعر و شاعری نہیں آتی، واقعات کے ساتھ میرا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ منبر پر جو آیت مقدسہ میرے حلق سے نکلے سامعین کے سینے کو مدینہ کر دیں۔ ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 10:15 پر میں سورہ مومنون سے ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ پہلا مجمع ہے جو قرآن کی سورت کا نام سن کر چپ رہ گیا۔ دوبارہ سماعت کریں۔ رحیم یار خان کی انتظامیہ، سامعین اور آنے والے علماء قطعاً یہ سمجھیے گا کہ آپ اپنے چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں نے کل فیس بک پر پہلا پروگرام ہی آپ کا دیکھا ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی جو یہ گفتگو اور یہ منبر اور یہ پیغام ایک یونیورسل پیغام ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ انتظامیہ، منتظمین، میرے سارے احباب اس بات پر توجہ کریں کہ آپ کا یہ پیغام کسی کے کان کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے تمام مکاتب فکر سے لے کر پورے پاکستان اور آؤٹ آف پاکستان تک بھی آپ کے یہ پیغام جا رہے ہیں۔ دوبارہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں سورہ مومنون سے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ یا اللہ، جن نے قرآن حکیم کا سورہ کا نام سن کر تیرے ذکر کو بلند کیا، تو ان کے بخت بلند کر دے۔ سورہ مومنون قرآن حکیم کا 23واں سورہ ہے، اور جو آیت مقدسہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ 109 نمبر آیت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں حضور کے آستانے کے کتنا قریب کرتی ہے، مدینے کے کتنا قریب کرتی ہے۔ یہ میں آیت ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو کانا فریقم من عبادی یقولون ربنا آمنا، انا شک نہیں کرنا، وہ کانا تھی، فریق جماعت، انہو کانا فریقم من عبادی، شک نہ کرنا۔ بیٹا میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، تھوڑی دیر اپنے موبائل آف کر دیں، مجھے نہیں چاہیے۔ چل رہی ہے نا وہ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ ٹھیک ہیں، آپ انتظامیہ میں سے ہیں، بیٹا آپ بند کر دیں۔ سارے بندے موبائل بند کر کے بیٹھیں، آپ کو ویڈیو مل جائے گی اگر ملنی ہوگی، دوبارہ سماعت کریں۔ کچھ لوگ آئے نہیں ہیں، وہ نہ آ کر غیر حاضر ہوتے ہیں، کچھ بد نصیب آ کے غیر حاضر رہ جاتے ہیں۔ جو آ گئے ہیں وہ تو توجہ کریں، انہو کانا فریقم من عبادی، انا شک نہیں کرنا، وہ کانا تھی، فریق جماعت، من عبادی میرے اپنے بندوں کی۔ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے۔ بڑا خوبصورت سنا ہے آپ نے، لیکن میں بات ابھی واضح شاید نہیں کر سکا، اس لیے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایک جماعت تھی جو میرے اپنوں کی تھی۔ جو مچلے ہیں اللہ ان کے وجد میں برکت دے، لیکن جو نہیں پہنچ سکے، پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ منزل چھوٹی سی منزل نہیں ہے کہ خدا بندے کو اپنا کہے۔ انہو کانا فریقم من عبادی، شک نہ کرنا وہ ایک جماعت تھی جو میرے اپنوں کی تھی۔ دیکھیں سعیدی صاحب، ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو، بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے اپنے بندے تھے۔ پروردگار کون خوش نصیب ہیں جنہیں تو اپنا کہہ رہا ہے۔ فرمایا یقولون، وہ یوں کہا کرتے تھے،
ربنا اے ہمارے پالنے والے، آمنا ہم تو تیرے ماننے والے ہیں نا، فاغفر لنا ہمیں معافی دے دے۔ پتہ چلا یہ ایک جملہ کہ اے پالنے والے ہمیں معاف کر دے، بندے کو خدا کا اپنا کر دیتا ہے۔ ضائع ہو گیا ہے، تکلیف ہوئی ہے مجھے، اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا اور آپ نے اتنا بڑا قرآن کا پیغام سن کر انسنی کر دی۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس آیت نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایک جملہ کیا ہے؟ اے پالنے والے ہمیں معاف کر دے، یہ ایک جملہ بندے کو خدا کا اپنا کر جاتا ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ یقیناً اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، آپ جس طرح بولے ہیں بار بار پیچھے والے تک۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان بندوں کو اپنا کہا۔ اللہ کے سب سے زیادہ اپنے انبیاء ہوتے ہیں، نبی۔ اب سمجھ آ گئی کہ یہ جملہ اے پالنے والے ہمیں معاف کر دے، یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ ان لفظوں کا میلاد کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ لفظ ہمیں حضور تک کیسے لے کر جائیں گے؟ آپ کو یہ بھول گیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت بندے کو انگلی پکڑ کے مصطفیٰ کی دہلیز تک لے کر جائے۔ قرآن کی ہر آیت میں نعت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے۔ یہ کچھ دیر کے بعد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، ذرا بات آگے چلنے تو دو، کہ یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، پالنے والے معاف کر دے۔ آپ کو پتہ ہے رحیم یار خان والو، عالم بالا میں ایک آرڈر ہوا تھا، فسجدو، سارے آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کر لیا، لیکن الا ابلیس نے سجدہ کیا۔ شاباش، بولنا تھا، سب نے بولنا تھا۔ ابلیس نے سجدہ کیا۔ پتہ چلا ابلیس نے خدا کا حکم مانا نہیں۔ ایک دوسرا آرڈر جاری ہوا، اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اپنی گھر والی کے ساتھ سکون سے رہو جنت میں۔ نہیں، میں پھر پڑھوں گا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اپنی گھر والی کے ساتھ سکون سے رہو جنت میں۔ پتہ چلا جہاں بندہ گھر والی کے ساتھ سکون سے رہے، اللہ اسے جنت کہتا ہے۔ سارے کنواروں نے داد دی ہے، شادی شدہ چپ رہ گئے۔ سارے کنواروں نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، جہاں گھر والی کے ساتھ سکون میں ہو وہ جنت ہے، شادی شدہ گم ہو گئے۔ اچھا وہ جنت ہے جتے میں وہ دن سکون نہ رہے۔ اچھا بھائی، میں نے ویسے بات کر دی، آگے بڑھتے ہیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا حیث شئتما رغدا، آدم پوری جنت کھلی ہے، جہاں سے دل کرے کھاؤ، جتنا دل کرے کھاؤ، جہاں دل کرے جاؤ، لیکن ایک آرڈر ہے، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب مجھے سارا رحیم یار خان بتاؤ، تمہارے ابا گئے تو نہیں گئے؟ نہیں گئے؟ سوچ کے بتائیں، آدم درخت کے پاس گئے کہ نہیں گئے؟ گئے۔ چلو میں آپ کے فیصلے پر فیصلہ دے رہا ہوں، اللہ کا آرڈر نہ شیطان نے مانا نہ آدم نے مانا۔ اسے کہا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اسے کہا درخت کے پاس نہیں جانا، وہ چلے گئے۔ مانی تو دونوں نے نہیں۔ اب نہ ماننے میں فرق یہ نکلا کہ وہ نہ مان کر آگے سے دلائل دیتا تھا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، غصہ میرے اندر تو نے رکھا، میری فطرت میں بلندی تو نے رکھی، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، اس کی فطرت میں پستی تو نے رکھی، مٹی کو چبارے پہ جا کے بھی اوپر کو پھینکے جو نیچے کو آتی ہے، اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے،
غزالی زمان کے آستانے پر ابلیس بھی آ جاتا تو اسے کان سے پکڑ کے کوئی ان کا غلام سمجھا لیتا کہ آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوا کرتی، گندم کا دانہ آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے، مٹی میں پھینکا جائے تو بقا ہوتا ہے، آگ میں غداری ہے، مٹی میں وفادار۔ بھائی بولو نا، جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ اچھا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ کی عمر دراز ہو، یہ دلائل دیتا ہے، آپ دلائل دیتا ہے اپنے، لیکن آدم نے نہیں مانی تو اللہ نے فرمایا لم نجد لہو عزما، آدم آپ کے دل میں گناہ کا ارادہ تو نہیں ہے آدم، فنسی، آپ بھول گئے ہو، بھولے کا لگا آدم، معصوم ہو آدم آپ۔ اللہ آدم کی معصومیت پر سند دیتا ہے، لیکن مانی دونوں نے نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا فخرج، اے ابلیس تو دفع ہو جا، اور آدم سے کہا اے بھی تو، آپ بھی تشریف لے جائیں، کڈیاتے دوانو شو۔ بھائی بولے نہیں میرے سے، بھائی پیچھے مانی بھی دونوں نے نہیں اور نکالے بھی دونوں گئے، دونوں زمین پر اترے ہیں، یہاں اتر کر ایک لعنت اللہ علیہ ہو گیا اور ایک علیہ السلام ہو گیا، فرق اسی جملے کا تھا، پالنا لے معافی دے۔ نہیں جسے سمجھ آئی، میں آپ کے ابا کے کلمات کوڈ کرنا چاہتا ہوں جو قرآن نے ہم تک پہنچائے۔ آپ کے باپ آدم نے کہا تھا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، جے تو معافی نہ دیتی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ساڈا تیلا نہیں بچدا، بچ دے تائیاں جے تو معافی دے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابراہیم کو پہچانتے ہو؟ جو ابراہیم کو جانتا ہے اس کا حق تھا وہ سبحان اللہ کی تسبیح کرے۔ اس سے بڑا جملہ کیا کہوں کہ آپ کے نبی محمد بادشاہ کے درود میں جو 50% کا پارٹنر ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ مانتے ہو تو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، جس کی نسل میں اللہ امامت رکھے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جو کعبے کی دیواریں بلند کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بیٹا مولانا اس کو چپ کراؤ، مولانا کلاس میں بات نہیں کرتے میرا بیٹا، اللہ آپ کو بڑا عالم بنائے گا۔ قرآن پڑھا جائے تو اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل بھی بات کرنا گناہ ہوتا ہے۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یار کون وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جو حج کا اعلان کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، جس کے ایک بیٹے کی پشت میں سے کم و بیش لاکھ نبی نکلے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جس کے دوسرے بیٹے کی پشت میں سے سارے نبیوں کا امام نکلے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چھوٹا بندہ سمجھتے ہو تو چپ رہو، جس کی ایک بیٹے کی ایک ادا کا نام قربانی بنے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ قرآن جس کی دعا سے اترے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم نے صرف مصطفیٰ کے آنے کی دعا نہیں بلکہ آیتیں پڑھ پڑھ کر تلاوت کر کے سنائے، قرآن کے اترنے کی بھی دعا ابراہیم کر رہے ہیں۔ جن کی دعا سے قرآن اترے انہیں ابراہیم کہتے ہیں۔ چھوٹا بندہ نہیں ہے جس کے گھر کے لیکچر کا نام صلاۃ ہو، جس کے سبق کا نام زکوٰۃ ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ ابھی آپ یہ مائک بند کیجئے گا، ابھی آپ عشاء پڑھ کر بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے نمازیوں والے ہیں، نماز میں آپ نے ایک جملہ پڑھا ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، یہ معنی ہے پالنے والے مجھے معافی دے دے، یہ جملہ ابراہیم کا ہے۔ بولے نہیں میرے ساتھ ٹھنڈا بول رہے ہیں، مجھے حضرت موسیٰ سامنے نظر آ رہے ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ربی انی ظلمت نفسی، وقت ضائع نہ کریں یار، وقت ضائع نہ کریں، بولتے ہیں تاکہ میں جلدی جلدی آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، مچھلی کے پیٹ میں یونس کہہ رہے ہیں پالنے والے معافی دے دو۔ شعیب نبی کے خطاب میں جانا پسند کرو گے؟ سمجھ گیا نہیں کرتے آپ، کوئی بات نہیں بیٹا، بڑا لمبا سفر ہے، شعیب نبی کے خطاب میں جانے کے لیے بڑا کرایہ لگتا ہے، آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے نا؟ یہ پیچھے
عرصے والے کرسیوں والوں مجھے کرایہ دے، سبحان اللہ کی تسبیح اس وقت شعیب نبی کی تقریر تک جانے کا کرایہ لگ رہا ہے۔ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ شعیب نبی خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے ماننے والوں، اگر تم میں سے کوئی کہہ دے نا پالنے والے مجھے معاف کر دے، ان ربی رحیم ودود، شک نہ کرنا وہ تم پر رحم بھی کرے گا، تم سے پیار بھی کرے گا۔ رحم سمجھتے ہو؟ رحم ماں کے پیٹ میں ایک پرزہ ہے، اسے رحم کہتے ہیں۔ بندہ رحم میں ہو تو اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ بچھانے کی، نہ اوڑھنے کی، لگانے کی، نہ دینے کی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ پتہ چلا شعیب نبی کہہ رہے تھے جو بندہ کہے گا نا پالنے والے مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے ساتھ پیار بھی کرے گا، اس کی ٹینشنیں بھی دور کر دے۔ بھائی حضرت صالح علیہ السلام کے خطاب میں جانا پسند کرو گے؟ اسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ صالح اپنی قوم سے فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ جو بندہ کہے گا نا پالنے والے مجھے معافی دے دے، شک نہ کرنا اللہ اسے اپنا قرب بھی دے گا اور اس کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اچھا بھائی حضرت ہود کے خطاب میں جانا پسند کرو گے؟ بھائی ہود نبی منبر پر ہیں اور فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا یا قوم استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ حضرت ہود قوم عاد سے خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے میری قوم اگر تم میں سے کوئی بندہ کہے گا پالنے والے مجھے معافی دے دے، اللہ اس کا ہاتھ عرش کے خزانوں میں ڈال دے گا۔ ٹھنڈا بولیوں نہیں سمجھ آئی، پھر کہوں گا اللہ اس کا ہاتھ عرش کے خزانوں میں ڈال دے گا۔ یزدکم قوۃ الی قوتکم، ماڑے ہو اللہ تگڑا کر دے گا، ماڑے ہو اللہ تگڑا کر دے گا، اللہ تمہاری روحانی طاقت میں اضافہ کرے گا، اسلامی طاقت میں اضافہ کرے گا، قرآنی طاقت میں ماڑے ہو۔ حضرت نوح کا خطاب سننا پسند کرو گے؟ نوح نبی منبر پر ہے، سورہ نوح پڑھ رہا ہوں، 71واں سورہ ہے، 10ویں اور 11ویں آیت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح فرما رہے ہیں جو بندہ کہے گا پالنے والے مجھے معاف کر دے، اللہ سب سے پہلے اس کے پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرار کہتے ہیں شراٹے کی بارش۔ شراٹے کی بارش ہوتی ہے جو پانی زمین پر اترے اور زمین پر کھڑاک پیدا کرے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں اس کے گھر میں شراٹے کا می آئے گا۔ یہ می کیا ہے؟ سورہ فرقان ہے، 25واں سورہ، 48ویں آیت ہے۔ اللہ فرمائے وَهُوَ الَّذِي، وہ میں اللہ ہوں، ارسل الرِّيَاحَ، جس نے ہواؤں کو جاری کیا، بشرم بین یدی رحمتہ، یہ ہوائیں رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ جو آسمان سے بارش ہے یہ میری رحمت ہے، می میری رحمت ہے، اور ماءً طہورا، یہ دھرتی کو پاک کرتی ہے۔ پتہ چلا بارش وہ رحمت ہے جس سے دھرتی پاک ہوتی ہے۔ اب میں واپس چلتا ہوں، نوح نبی فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جو بندہ کہے گا پالنے والے مجھے معاف کر دے، فوراً اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے گھر میں اللہ شراٹے کے می کی طرح اپنی رحمتوں کو یوں بھیجے گا کہ اگر باپ مصلی پر بیٹھ کے کہے نا پالنے والے معاف کر، تو اللہ اس کے بیٹوں کو پاک کرے گا۔ بڑی تکلیف ہوئی، سینے میں درد ہوا آپ کے ٹھنڈے پن کو دیکھ کر۔ پھر کہوں گا اگر ماں مصلی پر بیٹھ کے کہے نا مجھے معاف کر دے، اللہ اس کی بیٹیوں کو پاک کرے گا۔ پتہ چلا بزرگ اگر مصلوں پر بیٹھو تو اولادوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر کہوں گا بزرگ اگر مصلی پر بیٹھے تو اولادوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بزرگ اگر مصلی پر بیٹھیں گے تو اولادوں کو فائدہ ہوگا۔ بندے ہمارے پیچھے ڈانگے لے کر پڑ گئے، کل خانی کیوں کرا رہے ہو؟ تمہارا بابا تو مر گیا، دیکھیں بیٹا میں تکلیف محسوس کروں گا، کل خانی کیوں کروا رہے ہو؟ تمہارا بابا تو مر گیا، اس کی کتاب زندگی تو بند ہو گئی، تمہارا پڑھا قرآن اسے کیا فائدہ دے گا؟ تو نوح علیہ السلام کا یہ خطبہ قرآن سے نکال دو، کیونکہ نوح نبی اپنی قوم سے کہہ رہے تھے اگر باپ دادا مصلی پر بیٹھے تو اولادوں کو فیض ملتا ہے۔ ٹھنڈا بولیو یار، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اولاد مصلی پر نہیں
رحیم یار خان میں اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ بھی آپ کی نبض چیک کر کے کہتا ہے یہ بیماری آپ کے باپ کو تو نہیں, یہ بیماری آپ کے دادا کو تو نہیں, یہ بیماری آپ کے نانا کو تو نہیں. اگر آپ کہیں یہ میرے فلاں بزرگ کو بیماری ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے میری سائنس یہ کہتی ہے یہ بیماری تمہیں اس بزرگ سے لگی ہے. گندے جراثیم اگر نسلوں پر اثر کرتے ہیں, اسے سمجھ آئی وہ چپکے سے میلاد پڑھا جا رہا ہے. گندے جراثیم اگر اولادوں پر اثر کرتے ہیں تو تم قرآن پر شک کرتے ہو. دیکھیں میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں, میں بات وعدے نہیں کر سکنا, میں پھر آپ کے قریب آتا ہوں. سورہ الکہف ہے, ایک ولی اور ایک نبی سفر کر رہے ہیں. دوران سفر انہوں نے ایک دیوار بنائی. جب دیوار بنائی تو دیوار والوں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے, تو موسیٰ نے خضر سے پوچھا یا خضر سے پوچھا کہ ہم نے یہ دیوار کیوں بنائی؟ تو جناب خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ, یہ جو دیوار ہے فَقَانَا, بھائی میں ڈسٹرب ہوا آپ سے, دوبارہ میں آپ سے بات کروں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَا لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے جو اسی گاؤں کے ہیں, دو ہیں, بھائی ہیں, یتیم ہیں, گاؤں کے ہیں. اچھا تو موسیٰ نے کہا بنائی کیوں؟ کہا وَقَانَا تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس کے نیچے خزانہ ہے, نیچے خزانہ ہے, دیوار کے نیچے خزانہ ہے, نیچے. ہمیں مولوی کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ولی کو دیوار کے نیچے کا علم ہوتا ہے. ضائع ہوا نہیں, تکلیف ہوئی. دیکھیں میں پھر قرآن پڑھتا ہوں, بیٹا میری طرف دیکھیں. لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اس گاؤں کے دو یتیم بچے ہیں, یہ دیوار ان کی ہے. اٹس کالڈ دی پریزنٹ, یہ حال کا علم ہے, حال. وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس کے نیچے خزانہ ہے, یہ غیب کا علم ہے, غیب. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ ولی تھا, یہ ماضی کا علم ہے, ماضی. اگر یہ نہیں بنائیں گے تو لوگ لوٹ لیں گے, یہ مستقبل کا علم ہے, مستقبل. ولایت کی پہلی سیڑھی پر جو کھڑا ہو اسے علم حال بھی ہوتا ہے, علم ماضی بھی ہوتا ہے, علم مستقبل بھی ہوتا ہے, اور علم غیب بھی ہوتا ہے. اگر ہاتھ جوڑ کر پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو جواب توحید آتی ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ, ہم نے اسے علم عطا کیا, ہم نے اسے علم عطا کیا, ہم نے. تو پوچھتا ہوں کیوں؟ کہا عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. یہ ہماری رحمت کا صدقہ اسے ملا, ہماری رحمت کا صدقہ, ہماری رحمت کا صدقہ اسے ملا, ہماری رحمت کا صدقہ. یا اللہ تیری رحمت کون ہے؟ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مولا خضر کو یہ علم کیسے ملا؟ فرمایا محمد 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 کی تسبیح کرنے والے کو خدا اتنا علم دے رہا ہے تو حسین کے نانا کو کتنا دے رہا. دیکھیں وقت تھوڑا ہے, مجھے آگے بڑھنے دیں, جلدی جلدی کسی منزل تک جانا ہے. یہ دیوار اس لیے بنائی کہ کانا ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ ولی تھا, ولی. مفسرین کہتے ہیں باپ نہیں, دادا نہیں, پردادا نہیں, نگر دادا نہیں, دگر دادا نہیں, 10ویں پشت میں باپ ولی تھا. رحیم یار خان والو, 10ویں پشت میں اگر کوئی ولی گزرے تو اس کی قبر میں سے ولایت کی نیکیوں کا فیض نکل کر اگر زمین پر یتیموں کو مل سکتا ہے تو پھر یہاں سے قرآن وہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ اسے سمجھ آئیے, سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو. مجھے بابا فرید یاد آ رہے ہیں, پاک بدن میں فرید بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا دن مخلوق آ کے دعائیں کرواتی ہے. فرید جو دعا مانگتے ہیں اللہ پوری کرتا ہے,
جو دعا مانگتے ہیں اللہ پوری کرتا ہے. یہ منظر کسی بندے نے دیکھا تو شام کو قدم پر ہاتھ لگا کے کہنے لگا بڑا مقام ہے آپ کا, اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ اسے پوری کرتا ہے. بابا صاحب نے جواب دیا یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرے مرشد کا فیض ہے. 28 سال پہلے میں نے اپنے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور میرے مرشد نے کہا تھا فرید وعدہ کر, جو خدا کہے گا وہی کرے گا نا, جو خدا کہے گا وہی کرے گا نا. 28 سال میں نے وہ کیا جو خدا نے کہا, اتنا کریم ہے اب جو میں کہتا ہوں وہ کر دیتا. اس بات کا پتہ اندر ماں جی کو لگا. جب ماں جی کو پتہ چلا کہ کسی نے بابا صاحب کو کہا ہے کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں, تو آپ نے کہا یہ میرے پیر کا فیض ہے. جب بابا صاحب اندر آئے تو ماں نے آواز دی فرید. جی اماں جان, اور آئے نا, جی ماں جی. زمین پر فرید ماں کے قدموں میں بیٹھے. اماں حکم. فرمایا جہاں تو مرید ہوا کوئی اور تو نہیں ہوا؟ نہیں اماں بڑی دنیا مرید ہوئی ہے. تو پھر سارے فرید ہو گئے کہ تو اکیلا ہوا؟ نہیں ماں فرید تو میں کلا ہوا ہوں. تو پھر اگر سارا کمال تیرے پیر کا ہوتا تو سب کو فرید کرتا نا. اگر تو اکیلا فرید ہوا ہے تو مان تیری ولایت میں تیری ماں کا حصہ ہے. اماں تیرا کیا حصہ ہے؟ کہنے لگی اے فرید مجھے ذات واجب کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں تیری ماں کی جان ہے, میں تب تک تجھے بیٹا دودھ نہیں پلاتی رہی جب تک ایک تسبیح نہیں کرتی تھی. پالنا لیا معافی دے دی. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا. میں نوح کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. بیٹا میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ فرمایا نور نبی نے کہا تھا اللہ بیٹے عطا کرے گا, اللہ بیٹے عطا کرے گا, بیٹے عطا کرے گا, اللہ بیٹے عطا کرے گا, اللہ مال کے ذریعے مدد کرے گا. اچھا اس آیت کو روک کر سورہ ہود کی تیسری آیت لے رہا ہوں. انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اور جو بندہ کہے گا پالنے والے مجھے معاف کر دے, اللہ اسے وہ متاع حسنا عطا کرے گا. لوگ کفن کی تنیاں باندھ رہے ہوں گے, اللہ پھر بھی وہ متاع حسنا عطا کر رہا ہوگا. نہیں میرے ساتھ بولنے میں پھر کہنا چاہتا ہوں رک جاؤ, رک جاؤ, میرا دل کر رہا ہے میں بارڈر کو چھو کر آؤں. میں رحیم یار خان کے بارڈر کی بات نہیں, میں قرآن کے بارڈر کی بات کروں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو سبحان اللہ مردوں کی طرح سناؤ گے. قبلہ دیکھیں ایک جملہ سامنے آ گیا ہے, پالنے والے معاف کر. آسان لفظوں میں کہہ دوں پالنا لیا معافی دے دے. ایک باری سارا مجمع کو, سارا کرسیوں والے سارے اونچی آواز سے کو پال. اور اللہ کے اپنوں میں شامل ہو جو سارے اونچی کو کیا ہو جائے گا. اچھا بھائی رک جاؤ, اللہ پتر دے گا مجھے سمجھ آ گیا, اللہ مال کے ذریعے مدد کرے گا مجھے سمجھ آ گیا, اللہ تگڑا کر دے گا میں مان گیا, اللہ قرب دے گا میں مان گیا, اللہ پیار کرے گا میں مان گیا, اللہ ٹینشنیں دور کرے گا میں مان گیا, اللہ گھر میں مین شراٹے کی رحمتیں شراٹے کی طرح شراٹے کی بارش کی طرح رحمتوں کا نزول کرے گا میں مان گیا, اللہ اولاد کو پاک کرے گا میں مان گیا, اللہ متاع حسنہ دے گا, قبر کی مٹی تک کوئی سودا ہے جو اللہ سپلائی جاری رکھے گا میں مان گیا. اوے میرے سرداروں تمہاری جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں, ضائع نہ ہو جائے گفتگو. سورہ ذاریات کھول کر بیٹھ گیا ہوں, 51 نمبر سورہ ہے, 17 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کانو تھے قلیل تھوڑے من اللیل رات کو ما یہجعون بستر چھوڑ دیتے تھے خدا کے لیے, بندے بڑے تھوڑے تھے. مجھے معاف کیجیے گا آپ جیسے بزرگوں کی میں بات نہیں کر رہا, اپنے جیسے نالائق اور نکمے اور نااہل پیروں کی بات کر رہا ہوں کہ رات کے 2 بجے مرید بھی فیس بک پر دھکے کھا رہے ہیں اور پیر بھی فیس بک پر ہے. خدا کہہ رہے نہیں وہ تھوڑے تھے جو مصلے پر آتے تھے. اچھا پروردگار پھر فرمایا بالاسحاری ہم یستغفرون, سحری کا وقت ہوتا تو وہ جھولی پھیلاتے اور کہتے پالنا لیا معافی دے دے. مولانا یہ رومال دیجیے گا مجھے ذرا, یہ رومال دیجیے گا. اس طرح ایک رومال ہے اور یوں چہرے پر رومال ہے اور بیت اللہ کا صحن ہے, کعبے کی دیواریں ہیں اور کوئی رو کے کہہ رہے پالنا لیا معافی دے دے, پالنا لیا معافی دے دے, پالنا لیا معافی دے دے, پالنا لیا. کعبے کے لوگ پریشان ہیں یار کتنے گناہ کر کے آ گیا, کتنا گناہگار ہے جو یہاں آ گیا, کتنے گناہ کر کے آ گیا. رو کے اس نے کہا پالنے والے معاف
कर जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। लोगों ने तवाफ छोड़ दिया और झोलियां फैला के कहने लगे या अल्लाह इसे माफ कर दे, या अल्लाह इसे माफ कर दे, पता नहीं कितना गुनाहगार है, मौला इसे माफ कर दे। हसन बसरी काबे का तवाफ कर रहे थे, दिल में ख्याल आया देखूं तो सही ये कौन है। हसन बसरी ने जब आके रुमाल उतारा तो वो कोई और नहीं थे, हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हसन बसरी ने पांव की तलियां जश्न शुरू की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें खुली, ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आए। हसन बसरी को देखकर कहने लगे हसन बसरी तू अल्लाह का बड़ा ही नेक बंदा है, अल्लाह से कह हुसैन के बेटे को माफ कर दे। हसन बसरी के छक्के छूट गए, अगर कहूं ज़हरा के बेटे को माफ कर तो पल्ले कख नहीं रहता, दुआ ना मांगू तो गुनाहगार होता हूं, मैं आपकी आंसुओं पे कुर्बान किबला, मैं आपकी रोती हुई आंखों के सदके हो जाऊं, मैं आपके आंसुओं पर जारी हो जाऊं। फिर से मैं कहना चाहता हूं, हसन बसरी ने दिल में ख्याल आया कि अगर दुआ ना करूंगा तो बेअदब हो जाऊंगा। काबे की तरफ मुंह किया, हाथ उठाकर हसन बसरी कहने लगे या अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके हमें माफ कर। यकीन की जमानत हो, तुम्हारे दिल में शक नहीं आना चाहिए। मैं अगली आयत पढ़ने लगा हूं। अच्छा हो गया, बात भी अंधेरे वाली है। वफ़ी अनफुसिकुम, अटेंशन प्लीज, वफ़ी अनफुसिकुम, वफ़ी अनफुसिकुम, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। लेकिन खामोशी से यार, खामोशी से। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अच्छा हो गया, माइक चला गया। वफ़ी अनफुसिकुम माना ये है वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे में। देखे ये बात माइक वाली थी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। तुहानू नाम ही नजर आए ना ओ तुहाडे विच उलमा का जम्मे गफीर है, कैमरे चल रहे हैं, दुनिया तक मेरी आवाज जा रही है, फंस गया हूं मैं। देखे कौन ये शायद को पढ़ेगा, कौन बयान करे इसे। देखे कैमरे आपके चल रहे हैं, आलिमाना तफसीर करें जल्दी से, मैं जान छोड़ाऊंगा आपसे। उलमा कहते हैं आपकी विलादत से लेकर मौत तक के तगय्युरात में खुदा की कुदरत का दखल है, यही इस आयत की तफसीर है। चलो मेरी जान छुट्टी, लेकिन रुको रहीम यार खवालो, जब कोई सूफी तसव्वुफ का चोला पहनकर इस आयत को पढ़ेगा, जब कोई दुर्वेशी की ऐनक लगा के इस आयत को पढ़ेगा, जब कोई सूफी तसव्वुफ की बात करेगा, जब कोई फकीर फकर के आईने में इस आयत को पढ़ेगा वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तो वो आयत का तर्जुमा यूं करेगा रब रब कर दे बूढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा सजदे कर कर हारे, रब ता तेरे अंदर वसदा। हरम में शेख हरम बेकरार बैठे हैं, खुदा मिला ना वहां भी तो हार बैठे हैं। कभी शेर नहीं आया तकरीर में, जब आया को उतर ही आया, हम तो सिया खो के मैं पढ़ दिया, नहीं तो रख लवा कौन। हरम में शेख हरम बेकरार बैठे हैं, खुदा मिला ना वहां भी तो हार बैठे हैं। मौलवी काबे विच जमात करा के भी टेंशन ले गए, अल्लाह किथे वे। हरम में शेख हरम बेकरार बैठे हैं, खुदा मिलाना वहां भी तो हार बैठे हैं। निगाह शेख ने बख्शी तो हमने यूं देखा, कल्बे मोमिन है जहां परवरदिगार बैठे। यो जिसे समझ आई है बात की। अल्लामा इकबाल जिसकी कब्र का फैद असल करके कलंदर बनता है, वो रूमी शायद को पढ़ के कहने लगे दिल बदस्त आवर के हज अकबरस्त, मोमिन का दिल खुश करो कबूल हज का सवाब है। अब हजारा काबा यक दिल बेसरस्त, हजार काबे एक तरफ आ जाए मोमिन के दिल की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने काबे को अपना घर कहा, घर में आया नहीं। कल्बे मोमिन गुजरगाहे जलील अकबरस्त, अर्ज़ो समावात कहां तेरी वुसअत को पा सके, एक मोमिन का दिल है जहां तू। रुक जाओ, जुमला क्या है? पालन आलिया माफी दे दे। बेनिफिट क्या है? अल्लाह फरमाता है तेरे फानी वजूद को अपना बाकी मकान बनाकर, जुमला गाया हुआ फिर कहूंगा, और तेरे फानी वजूद को अपना बाकी मकान बनाकर अपना आप तेरे नामे करता हूं। मैं तकरीर शुरू करना चाहता हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं खिताब शुरू करना चाहता हूं।
جو تقریر سننے کو تیار ہو، آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہاں تک، تو پھر میرے ساتھ بات کرو، میں یہاں سے خطاب شروع کروں۔ دیکھیں 9 گھنٹے گاڑی چلتی ہے میرے گھر سے، 9 گھنٹے، تو پھر رحیم یار خان شہر آتا ہے، کئی ضلع کراس کر کے میں آپ کی خدمت میں سر کے بل چل کے حاضر ہو جاتا ہوں۔ اور سنو، کیا اس پنڈال میں، اس میلاد کی محفل میں آج کسی مصدقہ معافی کو تلاش نہ کر لیا جائے؟ نہیں، آپ عالم ہیں، آپ بات سمجھے ہیں، اس لیے آپ تڑپے ہیں، مچلے ہیں، وجد ہوا آپ کو، لیکن جو نہیں سمجھ سکے میں ان کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کروں۔ میں تو انہوں کوئی پکی ٹھکی معافی نہ کاٹ کے دے جاؤں، دل کر دے تو پکی ٹھکی معافی لگ جائے۔ سورہ نور کو پڑھنے لگا ہوں، 24واں سورہ ہے، اور 22ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ آیت غلط ہو منبر سے ابھی اتار دو، اور ترجمے میں غلطی آئے تو ساری عمر منبر چھوڑ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے الا تحبونا ان یغفر اللہ لکم، یہ آیت ہو گئی۔ اب ترجمہ اللہ فرماتا ہے، مولانا میں آپ کی توجہ کا طالب، پیچھے نہ دیکھیں، کومنٹس بعد میں دیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا تحبونا ان یغفر اللہ لکم، معنی یہ ہے تو اڈا دل کر دے میں تمہیں معافی دے دیا، تو اڈا دل کر دے میں تمہیں معاف کر دیا۔ اب مجھے اجازت دے تو میں ساری آیت شروع کروں۔ دیکھیں، ایک مائک دیں سفی شاہ صاحب، یہ مائک دیں قبلہ، اس کا ذرا سمپل کر دیں، بات کریں میں نے کیا آیت پڑھی ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کا اشارہ مجھے کھڑے ہو جائیں نا یار، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے بتائیں کہ میں نے کیا آیت پڑھی ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بندے اتنا بڑا جملہ ہضم کر گئے، آپ ذرا یہ دوبارہ پڑھیں، آپ نے کیا کہا؟ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ ہاں، اب آگے چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے، حضرت مستہ۔ ٹھیک ہے، حضرت مستہ صحابی رسول بھی تھے، اوکے، بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑے بھی تھے، ٹھیک ہے، مہاجر بھی تھے، نادار بھی تھے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے ان کو مہینے کا راشن بھی جاتا تھا۔ یہ جملہ دوبارہ کہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستہ کو مہینے کا راشن بھیجا کرتے تھے۔ اچھا جی، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پہ تہمت لگی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی پر تہمت لگی، تو نہ حضرت ابوبکر صدیق کو یقین تھا کہ زمانہ میری بیٹی کے متعلق جو مرضی بکواسات کر لیں، لیکن حضرت مستہ کبھی بھی میری بیٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ اچھا، لیکن حضرت مستہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے منافقوں میں بیٹھ کے سیدہ عائشہ صدیقہ کے خلاف بیان دے دیا۔ اچھا، جب اس بات کا پتہ حضرت ابوبکر صدیق کو چلا تو انہوں نے دل میں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مستہ کو کبھی مہینے کا راشن نہیں بھیجوں گا۔ اچھا، ناراض ہو گئے۔ جی، ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے دل میں قسم کھائی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، یہ آیت لے کے حضور کی بارگاہ میں یعنی آپ ہمیں اس پنڈال میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کی دل کی کیفیت پر قرآن کی آیتیں اتریں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ بولو بھائی، جسے سمجھ آئی ہے بات، جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کرو۔ یعنی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کی دل کی کیفیت پر قرآن کی آیتیں اتریں وہ صدیق اکبر ہے۔ اب آپ اجازت دیں تو میں آیت پڑھنی شروع کروں؟ بھائی سخی شاہ ہے، بڑا بیٹا ہے، اجازت تو لینی پڑے گی نا بیٹوں سے۔ ابراہیم نے بیٹے سے یہ نہیں کہا تھا میں باپ ہوں تو لمحہ پہ میں تینوں چھری پہ رہا ہوں، بلکہ کہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا، میں نے دیکھ لیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو اجازت دے تو میں چھری پھیروں۔ پتا چلا جو باپ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو باپ سمجھ کر حکم دینے کی عادت نہ ڈالے، اولاد سے مشورہ نبیوں کی سنت ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، مردوں کی طرح کہتے آؤ۔ اب اللہ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ، مصطفیٰ جی مولا صدیق اکبر کو ڈیرے پر بلا۔ جملہ ضائع ہو گیا ہے، پھر کہنا چاہتا ہوں میرا حبیب جی پروردگار ابو بکر کو ڈیرے پر بلا۔ مصطفیٰ نے ابو بکر کو ڈیرے پر بلایا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب ابو بکر سے کہو، خدا کہہ رہا ہے اولی الفضل منکم،
تم فضیلت والے ہو، وسعت تم سخی ہو، کریم ہو، ایوتی اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. خدا پوچھ رہا ہے کہ اے ابو بکر تو مہینے کا راشن بھائی کو اپنے پرا ہونے کی وجہ سے بھیجتا رہا یا میرے پیار میں بھیجتا رہا؟ جب مصطفیٰ نے ابو بکر سے یہ بات کہی تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہا ہے؟ فرمایا ہاں صدیق، اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ مہینے کا راشن اپنے بھائی ہونے کی وجہ سے بھیج رہا تھا یا خدا کے پیار میں بھیج رہا تھا؟ ابو بکر نے ہاتھ جوڑے. یا رسول اللہ، اللہ سے کہیں ابو بکر منت کر رہا ہے، نہیں مالک میں تیری مرضی اور تیری رضا کے لیے یہ مہینے کا راشن بھیجتا رہا. اب آیت آئی، میرا حبیب جی محبوب جی پروردگار، صدیق سے کہو خدا کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَتِ أَن يُؤْتِ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو سخی ہوں، جو کریم ہوں، جو فضیلت والے ہوں، اور اگر وہ کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے نا تو وہ اپنے غصوں سے نہیں چھوڑا کرتا. ٹھنڈا بولے ہوئے جڑا اپنیاں پینا نو عیداں اللہ نو راضی کرن لئی دیندے ہو، جڑے کنک آن تے کنکاں دیاں بوریاں پپھیاں نو اللہ راضی لئی کرن لئی کردے ہو نا، او جے برادری کوئی لڑائی ہو پوے تھی پہن دا رشتہ نہ ملے تے او کم نہیں چھڈی دے جڑے اللہ واسطے کریے. جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے چلنا چاہوں. اب اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَشْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. بیٹا میری طرف دیکھیں، محبوب جی مولا ابو بکر سے کہو بھائی کو گھر نہیں بلانا، عزت نہیں کرنا، پرے اکٹھی نہیں کرنی، ذلیل نہیں کرنا، شرمندہ نہیں کرنا، معافی نہیں منگوانی، اسے گھر بیٹھے کو معاف کر کے اس کا راشن بحال کر کے دل سے اسے معافی تو دے دے. تیرے صدقے میں اپنے نبی کی ساری امت کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جدوں کوئی بہن بھرا تواڈے نال زیادتی کر لوے، او دی زیادتی دے بعد اونوں عزت کرن تو بغیر، اونوں معافی منگوان تو بغیر تسی اپنے بہن بھراواں نوں معافیاں دئی جایا جے. میں وعدہ کرنا تانوں معافیاں دئی جایا. آپ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک قدم آگے، ایک منظر نہ دکھاؤں آپ کو؟ میرے ساتھ مصر چلو گے؟ مصر تک جانے کے لیے اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ چلے گا. مصر چلو، مصر یوسف کا دربار ہے، سارے بھائی سامنے کھڑے ہیں. یوسف نے جب دیکھا تو دل میں خیال آیا اے باقی سارے ٹر جان، بس بنیامین نہ جائے. لیکن بغیر وجہ کہ یوسف بنیامین کو رکھ نہیں سکتے تھے، وجہ پیدا کر لی. وہ جو ٹوپا تھا نا، پیمانہ دڑوپا جدے نال کنک تولی گئی ہے، بنیامین دے توڑے بھی سی دیتا گیا. جب یہ قافلہ چلا تو آواز آئی ٹوپا نہیں لبدا. ٹوپا برآمد ہو گیا بنیامین کے توڑے سے. ملزم بنا کے بنیامین کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. جج کی کرسی پر جج بن کے یوسف بیٹھے، سامنے سارے بھائی کھڑے ہیں. یوسف بھائیوں سے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی گل کرو، تھوڑے ویر چوری کی تھی ہے. کالو، اللہ کہتے شب نے کہا این یسرق، اے عزیز اے شریکہ جے رینی آرخا والیو، اے شریکہ جے تیانہ سنیو. کالو این یسرق، اے عزیز مصر بنیامین شروع سے چور ہے، شروع سے. اچھا یہی رک جائے، یہی رک جاتے نا حاجی، یہی رک جاتے نا. اس سے آگے بڑھے، کہنے لگے اے عزیز آپ کو ایک بات بتائیں. یوسف نے کہا بتاؤ. فقط سراق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا. حضرت یوسف میں کھنو مینوں چور آکھ چھڈیا، میں معصوم آوے میں کدوں چوری کی تھی، وہ مینوں چور آکھ چھڈیا جی، وہ مینوں مار کے کڈیا بچپنے تو سا. حضرت یوسف کی جگہ کو عام آدمی ہوتا تو نوٹس لیتا، وچھا دیندہ یعقوب دے پترانوں. لیکن اگے قرآن پڑھا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف سنی انسنی کی تھی، سنی انسنی، سنی انسنی، سنی انسنی، سنی انسنی کی تھی تاکہ امت کو سبق مل جائے. ماں پیو جمع خلاف بھی گل کر لینا، انہوں معافیاں دے کے بندہ اپنے گناہ معاف کر. بھائی بولو جسے. اچھا رک جاؤ،
एक माफी और पढ़ूं ताकि मदीने पहुंच जाए। मदीने जाने तक मुझे मुल्तान से गुजरना होगा। जिसका दिल करता है मुल्तान से मदीने जाऊं, सुभान अल्लाह कहो। देखो बेटा, हजरत याकूब के 2 बेटों को निकाल लिया जाए, एक यूसुफ और बिन्यामीन, बाकी तो सारे 2 नंबरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बोलो। लेकिन कोई आलिम याकूब के बेटों के खिलाफ बात नहीं करता, क्यों जी? अगर नबी के बेटों का हया है तो नूह के बेटे का क्या कसूर है, उस पे लानत क्यों आई है? लूत की बीवी का क्या कसूर है, उसे जलील क्यों कहा गया? नबी के चचा अबी लहब का क्या कसूर है, उस पे लानत क्यों आई है? तब्बत यदा अबी लहब व तब। पता चला बात नबी के रिश्तेदारी की नहीं है, याकूब के बेटों ने मरने से पहले खुदा से माफी मांग ली थी। इसे समझ आइए, सुभान अल्लाह कहोगे सारे। देखिए, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, वो माफी कैसे मांगी थी? सूरह यूसुफ है, 12 नंबर सूरह है, 97 नंबर आयतें मेरी आंखों के सामने आ जाए तो मैं पढ़ना चाहता हूं, आप सुनना पसंद करेंगे? कुर्सियां वाले जो बैठे हैं, जिसे कुरान से जितना प्यार है उतना ऊंचा सुभान अल्लाह कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना कुन्ना खातीन। याकूब के बेटों ने देखा हम गलती पर हैं, हम गलती पर, इन्ना कुन्ना खातीन, हम गलती पर हैं। सारे वीर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके कहने लगे कब्र में आग बल जाएगी अगर खुदा को राजी ना किया। आओ सारे इकट्ठे होके अल्लाह से माफी मांगते हैं। माफी का इरादा हुआ, याकूब के बेटे इकट्ठे हुए और अपने बाप के पास आके हाथ जोड़कर कहने लगे कालू या अबाना, बाबा बाबा, या अबाना, बाबा बाबा, या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना, बाबा अल्लाह से माफी ले दे बाबा। बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बाबा अल्लाह से माफी ले दो। पता चला याकूब के बेटों ने सबक दिया, अगर अल्लाह नाराज हो जाए मनाने के लिए दरमियान में किसी बाबे को डालना पड़ता है। इसे समझ आइए वो चुप कैसे बैठा हुआ है? नहीं, जो कहते हैं बाबे नहीं बचा सकते वो सच कहते हैं, क्योंकि उनका एक भी नहीं छुड़ा सकता। उनके सारे भी इकट्ठे हो जाए तो नहीं छुड़ा सकते। हमारा तो गजाली जमा खड़ा हो गया। समझ आइए वो चुप कैसे बैठा हुआ है? हमारा तो पाक पतन में फरीद खड़ा हुआ तो जहन्नुम कांपने लगेगी। ठंडा बोले जिसे जिसका ईमान ताजा है वो सुभान अल्लाह। हमारा बावुद्दीन खड़ा हो गया, हमारा शाहरुख ने आलम खड़ा, हमारा गौसुल आजम खड़ा हो गया। बोला जिसे समझ आ रही है बात की, हमारे दाता साहब खड़े हो गए। देखो बेटा, याकूब के बच्चे तो बच्चे थे, याकूब तो नबी थे। वो नबी होकर कह लेते मुझे क्या कहते हो, खुदा से माफी मांगो। अगली आयत पढ़ू के याकूब ने बच्चों से क्या कहा, काला सौफा अस्तगफिर लकुम रब्बी। याकूब ने कहा बेटा घबराओ ना, मैं माफी ले देता हूँ। घबराओ ना, घबराओ ना, मैं माफी ले देता हूँ। रहीम यार खां वालों, अगर ये बात आपको समझ ना आई तो मेरे आने का सारा सफर जाया हो जाएगा। याकूब अपने घर में बैठकर अपने बेटों से कह सकता है घबराओ ना, मैं तुम्हें अभी माफी ले देता हूं। तो जो घर बैठकर बेटों से कहे मैं माफी ले देता हूं उसे याकूब कहते हैं। लेकिन कयामत वाले दिन सारी कायनात की आंख में आंख डालकर जो कहे घबराओ ना, मैं माफी ले देता हूं, उन्हें मोहम्मद मौलाना उठ के खड़े हो जाए। बात सुने, मेरी बात सुने। 6 आयतें और पढ़ना चाहता हूं। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, एक बंदा भी मुझे चुप नजर आया मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। लगाओ नारा, मैं बेतु कौन बदनसीब चुप। आमद मुस्तफा
انفال پڑھنا چاہتا ہوں 8واں سورہ ہے 31 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فأمطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم اور از جب کالو سارے کافر کٹھے ہوئے بیت اللہ کے صحن میں کعبے کی دیواروں کے پاس اور کہنے لگے اللہم اے اللہ ان کانا ھذا یہ جو آمنہ کا لال ہے هو الحق کیا سچ میں نبی ہے دیکھیں میلاد شروع ہو چکا آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا دوبارہ میں عرض کرتا ہوں میرے بچوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے دوستوں میں سورہ انفال کی 31 نمبر آیت لے رہا ہوں پس منظر یہ ہے کہ بیت اللہ ہے کعبے کی دیواریں ہیں صحن ہے کعبے کا سامنے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سارے مکے کے کافر ابو جہل کے پیچھے پیچھے کھڑے ہیں اور ابو جہل کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہم اے اللہ ان کانا ھذا یہ جو میرا بھتیجا ہے هو الحق یہ نبی ہے من عندک کیا تو نے نبی بنایا ہے فأمطر علینا حجارۃ من السماء پتھروں کا مین برسا ہم پر اویتنا بعذاب الیم زمین چیر کر ہمیں غرق کر دے یہ نبی ہمیں نہیں چاہیے بندے چپ ہوئے آیت کا گول دائرہ آیا آیت پوری ہو گئی اگلی آیت میں اللہ اپنے حبیب سے بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے اپنے حبیب سے فرمان لگا وما کان اللہ لیعذبہم اب چاہیے مجھے کہ میں ان پر عذاب نازل کر دوں انہیں غرق کر دوں یا پتھروں کا مین ڈال دوں ان پر برسا دوں اور انہیں جہنم رسید کر دوں محمد لیکن میں اب بھی ما کان اللہ لیعذبہم میں اب بھی نے معاف کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ جو ان میں بیٹھے ہوئے پتا چلا اللہ تو کافروں کو بھی معافیاں محمد کے صدقے دیتا ہے جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو اللہ تو کافروں کو بھی معافیاں محمد کے صدقے دیتا ہے مجھے مزہ آ رہا ہے اللہ کافروں کو بھی معافیاں محمد کے صدقے دیتا ہے میں تسبیح کروں گا اگر تم نہیں بولو گے اللہ کافروں کو بھی معافیاں محمد کے صدقے دیتا ہے اللہ کافروں کو بھی معافیاں محمد کے صدقے دیتا ہے دیکھیں میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں مجھے سورہ بقرہ یاد آ رہی ہے دوسرا سورہ ہے میں 90 نمبر آیت لے رہا ہوں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سبحان اللہ کہو جی سخی شاہ صاحب کیا میں نے پڑھا ہے کیا آیت ہے اس کا کیا پس منظر ہے ذرا ساتھ جو نہ میرا میں تھک گیا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے جو اچھا حواری تھے عیسیٰ موسیٰ کی قوم جی جب ان کی مشرکوں سے یا کفار سے جنگ ہوتی تھی میدان کو اپنی فتح کے امکانات ختم ہوتے جب وہ دیکھتے کہ ہم مرنے لگے ہیں کافر غالب ہونے لگے ہیں ہم نہیں بچنے والے اچھا تو وہ توریت اور زبور کھول لیتے تھے گھروں سے جا کر اپنے نبیوں کی کتابیں چوک میں لاتے اچھا اور جہاں سرکار دو عالم کے کمالات و جمالات کا ذکر ہوتا تھا وہاں ہاتھ رکھ کے کہتے تھے جہاں میرے نبی کا نام آتا اس کتاب میں اس نام محمد پر یوں ہاتھ رکھتے پھر ہاتھ رکھ کے کہتے اے اللہ تجھے اس پیغمبر کا واسطہ جسے تو نے آخر الزمان نبی بنا کے بھیجنا کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے وسیلہ میرے نبی کا جیسے سمجھ آئیے وہ چپکے سے بیٹھا ہوا ہے کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے وسیلہ میرے نبی کا ڈالتے پھر اعلان کرتے کہ اے اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ جسے تو نے آخر الزمان پیغمبر بنا کے بھیجنا ہے ہمیں کفار پہ فتح عطا فرما ٹھیک ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں کو فتح عطا فرماتے تو جس نبی کا اسم پچھلی امتوں کے لیے وسیلہ ہو سکتا ہے جس نبی کا اسم پچھلی امتوں کے لیے وسیلہ ہو سکتا ہے جس نبی کا اسم پچھلی امتوں کے لیے وسیلہ ہو سکتا ہے اس نبی کا جسم اپنی امت کے لیے وسیلہ ہوگا سورہ نساء پڑھنا چاہتا ہوں سورہ نساء پڑھنا چاہتا ہوں سورہ نساء پڑھنا چاہتا ہوں چوتھا سورہ ہے 64ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر یہ گناہ کر لے تو آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس آئیں
آپ کے پاس آئیں, آپ کے پاس آئیں, چپ کیوں, آپ کے پاس آئیں, آپ کے پاس آئیں. فاستغفر اللہ, تیرے قدموں میں کھڑے ہو کر مجھے کہیں معافی دے دے, معافی دے دے, معافی دے دے. آگے آیت پڑھنا چاہتا ہوں, چپ کیوں ہو یار, تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ بڑا لمبا سفر ہے, علی کا بیٹا ہوں, مسافر سمجھ کے بولتے آؤ میرے ساتھ. یا اللہ معافی دے گا؟ فرمایا نہیں. تو کب دے گا؟ واستغفر لهم الرسول, اس گناہگار کا چہرہ میرا محبوب دیکھے پھر مجھے کہے چل جان دے, درود پڑھتا رہے آئے. لوجد اللہ تواب الرحیم, اس کے گناہ نہیں, یار کی انگلی کا اشارہ دیکھوں گا, سارے گناہ معاف کروں گا. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 10:15 تھے. اچھا پھر رہنے دو, کافی ہو گیا. نہیں جانے دے بس, پھر کافی. نہیں بھائی آپ کو نہیں, پھر آئیں گے نا. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھیں گفتگو ختم ہوئی, روزانہ کا کام ہے بھائی, یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ روزانہ کا کام ہے. انہو حضرات گرامی, آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں, نور کی برسات جاری ہے. آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ ایسے اچھلے, دل گواہی دے تو میرے حضرت صاحب کی بات سنو. آپ بلند آواز سے نعرہ ماریں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. دیکھیں ایک بزرگ عالم نے اس طرح داد دی ہے کہ میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. یقیناً میں ذہنی طور پہ ممبر چھوڑ چکا تھا, لیکن چونکہ اب ایسے بزرگ جیسے یعنی اتنی شفقت کے ساتھ میرے جیسے نالائق اور نکمے کو اتنے پیار سے کہیں, مجبور ہوں ایک آیت اور پڑھتا ہوں. سورہ انفال سے میں نے بات کو چھوڑا, 8واں سورہ ہے, 31 نمبر آیت پڑھی, 32 نمبر آیت کو پڑھا, 32 نمبر آیت آدھی پڑھی ہے, اس کو پورا پڑھتا ہوں, اور پھر جو آدھی ہے اسے سمجھانے پر ایک آیت اور پڑھتا ہوں, پھر ممبر چھوڑ کر آپ سے چلا جاؤں گا. لیکن میرا مضمون پھر بھی پیاسا رہا, ادھورا رہا, پورا نہیں ہوا, زندہ رہا تو پھر حاضر ہو جاؤں گا. وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور اللہ کا, آپ تائید کر دیں, اور اللہ کا کام نہیں ہے انہیں عذاب کرے محبوب کہ جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہو. یعنی میں نے کافروں کو بھی معافیاں تیرے صدقے میں دی. ذرا بات کرو, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. بیٹا میری طرف دیکھیں, یہ طالب علم بھی میری طرف دیکھیں میرے بچوں. بس جی ختم ہو گئی گفتگو. ایک اب اگلے الفاظ سنیں پیر جی. وما کان اللہ معذبہم وہم, اللہ انہیں عذاب نہیں کرنے والا. پتہ کیوں؟ ایک تو انتا ہے نا تیری ذات, ایک کچھ ہم ہے, ہم وہ سارے, وہ رک جانا بیٹا, رک جانا بیٹا, رک جانا. میں کان میں تقریر نہیں کر رہا, مجمع ہے, مائک ہے, کیمرے ہیں, انٹرنیٹ ہے, تمام مکاتب فکر تک میری آواز ہے. رحیم یار خان کے تاجران کی نمائندگی میں یہ گفتگو پوری دنیا کے علماء تک جا رہی ہے. ایک انتا اور ایک ہم. ہم کون ہے؟ سورہ عاشورہ کو کھولوں گا. ہم جن کی وجہ سے ہمیں معافی ہے وہ کون ہے؟ ہم. سورہ عاشورہ کو کھولوں گا, 42واں سورہ ہے, 23 نمبر آیت پڑھوں گا. اگر آیت تک میرا 75 سے 80% مجمع نہ پہنچا, ایک کو بھی مسلمان تصور نہیں کروں گا. 80% اگر مجمع بول کر مجھے بتائے گا کہ ہم پہنچ گئے ہیں, گجرانوالہ تک دعا دیتا ہوا چلا جاؤں گا. سورہ عاشورہ کھل گئی ہے, جاگ کے بیٹھو, کانوں کی کھڑکیاں کھولو, سینے کی کھڑکیاں کھولو, دل کی کھڑکیوں کو روشن کرو. اللہ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا. میں اب کل ہوں,
مجمع معرفت والا بیٹھا ہے، عارفوں کا مجمع ہے، جوان بھی عارف ہیں، بزرگ بھی عارف ہیں۔ اب میں آیت کو پڑھتا ہوں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ متصل لفظ ہے الا المودۃ فی القربى کے ساتھ، چوک ہے، آیت کا معنی ہے محمد اعلان کر جو تیری آل سے پیار کرے گا، آل محمد کے پیار کے صدقے خدا معافیاں عطا کرے گا۔ سنیوں کا پہلا جملہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا، یہ بھی قرآن سے نکل آیا۔ ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی۔ سنیوں کا پہلا جملہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا، یہ قرآن سے نکل آیا۔ سنیوں کا دوسرا جملہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ بھی اس آیت سے نکل آیا۔ سنیوں کا تیسرا جملہ، محمد کا وسیلہ مانو، یہ بھی قرآن سے نکل آیا۔ سنیوں کا آخری جملہ، الہی بحق بنی فاطمہ، جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو؟ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی یا کنم خاتمہ، گردہ وطن رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، یہ بھی قرآن سے نکل آیا۔ انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا فاغفر لنا، میں نے کہا تھا یہ آیت ہمیں مدینے تک لے کر جائے۔ مدینہ وہ بستی ہے جہاں نبی بھی ملتے ہیں، آل نبی بھی ملتے ہیں، اصحاب نبی بھی ملتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے رفیق سفر ہیں، میرا دل ہے کہ وہ دو شعر ہمیں سنا دیں۔ نیازی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، گل نیازی صاحب گل تیرے اتے مکنی ہے، اے ذرا ایمان تھا، ایکو وغیرہ کھولو، ایکو وغیرہ کھولو، ایکو وغیرہ۔ سارے ذات بھائی کے درود پڑھئے، صلی اللہ علیہ یا تبالیا گل تیرے ہوتے مکنی، تبالیا گل تیرے ہوتے مکنی، نبیاں بھی ہونا تھے ولیاں بھی ہونا، نبیاں بھی ہونا تھے ولیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بھوت جھکنی، بابا والے آگل تیرے ہوتے مکر